بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں اور خبروں کا تعلق پاکستان کی قومی سیاست سے ہے، اور ایک ہی مصیبت سب کے لیے بنی ہوئی ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ امپورٹڈ حکومت کو لایا گیا، عمران خان پہ الزام تھا کہ وہ سلیکٹڈ ہیں اور سلیکٹرز جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ مسلسل اپوزیشن نعرہ لگاتی رہی پونے 4 سال، سلیکٹرز اور سلیکٹڈ۔ سلیکٹرز سے مراد پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سلیکٹڈ سے مراد تھا عمران خان کہ یہ منتخب نہیں ہے بلکہ ان کو لایا گیا ہے اور اس کے پیچھے پاکستان کی فوج ہے۔ اب انہوں نے وہ تو جو کچھ ہوا اور تحریک عدم اعتماد جس طریقے سے کامیاب کروائی گئی، اس کے بعد کم از کم یہ تو اس کی جو پھر کہا گیا تھا بیساکھیاں ہیں، بیساکھیاں جب ہٹ جائیں گی، بیساکھیوں سے مراد بھی GHQ سمجھا جاتا تھا، انہی کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ مریم صفدر صاحبہ بھی یہی کہتی تھیں، نواز شریف صاحب بھی، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو، زرداری صاحب، تمام کے تمام یہی کہتے تھے کہ یہ بیساکھیاں ہیں اور بیساکھیاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ عمران حکومت کو لگی ہوئی ہیں۔ تحریک عدم اعتماد نے عمران خان کے یہ سارے الزامات جو ہیں وہ مسترد کر دیے اور صاف دھو دیا کہ نہ ہی ان کو بچانے کے لیے بیساکھیاں آئیں، نہ ہی ان کو بچانے کے لیے سلیکٹرز آئے، اور بلکہ اس کے بالکل اپوزٹ مناظر دیکھے گئے۔ تو اس یہی وجہ ہے کہ اب جو ہو امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ جو ہے وہ 7 دن سے 8ویں دن میں داخل ہو چکا ہے۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹاپ ٹرینڈ ہے یہ پوری دنیا میں، اور یہ عالمی ریکارڈ قائم کرتا جا رہا، عالمی ریکارڈ قائم کر چکا ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے۔ 20 ممالک سے زائد ملکوں میں یہ ٹاپ ٹرینڈ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کی جو جنرل ول ہے وہ کیا سوچ رہی ہے، منشا عام پاکستان کے عوام کی کیا ہے، خواہ وہ پاکستان کے اندر ہے یا پاکستان کے باہر، وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کا الزام بہتر تھا یا وہ والا بیانیہ زیادہ خطرناک تھا، یا یہ امپورٹڈ حکومت والا بیانیہ جو ہے یہ حقیقت زیادہ خطرناک ہے؟ اصل وہ چیز ہے۔ کل DGISPR نے بھی پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے تفریق کرنے کی کوشش کی کہ یہ سازش کا تو کہیں میمو میں نہیں لکھا ہوا، یہ مداخلت تھی۔ اب ذرا کیونکہ اس کو اب بیان کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ شد و مت کے ساتھ اس نیریٹو کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان نے جو کچھ کہا تھا وہ سارے کے سارے بیانیے اڑا کے رکھ دیے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ DGISPR پاک فوج کے ترجمان نے 3-4 حقیقتوں کو تسلیم کیا ہے۔ پہلی حقیقت یہ تسلیم کی کہ جو میمو تھا، جو خفیہ دھمکی آمیز خط تھا، وہ حقیقت پر مبنی تھا، وہ فراڈ نہیں تھا، وہ جعلی نہیں تھا، وہ اصلی تھا اور اصلی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مداخلت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اعلامیہ میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس میں اپنی جو رائے ہے وہ دے چکی ہے، اور وہی رائے اب تک ہے، اور آئندہ بھی اجلاس ہوگا تو ہماری رائے وہی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں پھر ایک اور بات بھی کی، اس پہ بھی آتا ہوں، ایبسولوٹلی ناٹ پہ۔ پہلے ذرا اس پہ دیکھ لیں کہ یہ میرے سامنے اعلامیہ پڑا ہے، اس میں جی دا کمیٹی ایکسپریسڈ گریو کنسرن ایٹ دا کمیونیکیشن terming the language used by the foreign officials as undiplomatic. The committee concluded that the communication amounted to blatant interference in the internal affairs of Pakistan by the country in question, which was unacceptable under any circumstances. اس کے بعد پیچھے رہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت، اور پاکستان کا اندرونی معاملہ اس وقت کیا تھا؟ وہ تھا تحریک عدم اعتماد۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی ہر صورت میں ہونی ہے، اور یہ مداخلت تھی، سازش تھی۔ سازش تو وہ ہوتی ہے جو ابھی بن رہی ہوتی ہے، مداخلت وہ ہے جو ہو چکی ہوتی ہے، تو مداخلت تو ہو گئی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ وہ دھمکی آمیز مراسلے میں لکھا گیا تھا، اس کے تو ایک ایک لفظ پہ عمل ہوا، اور اسکرپٹ چینج نہیں ہوا، اور اس کے اکارڈنگلی سب کچھ ہوا، اور جو حکم تھا کہ ہر صورت میں تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ہی اس حکومت کا تختہ الٹنا ہے، اس پہ بھی عمل ہوا۔ اس کی وجہ کہ یہ ہے کہ ورنہ تو اسمبلی ٹوٹ چکی تھی،
اسمبلی ٹوٹ گئی تھی، نیا الیکشن اناؤنس ہو گیا تھا، اس کو ریورس گیئر صرف جناب وہ میمو ڈونلڈ لو کے احکامات کی تعمیل تھی، ان کو تسکین تھی، وہ کام ہو گیا۔ اور اس لیے یہ کہنا کہ بالکل یہ بات اس طرح سے ہے، جتنے بھی اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے جتنے بھی جھوٹ بولے جائیں گے وہ کارآمد نہیں ہوں گے، بہتر ہے کہ بندہ ایک سچ بول دے۔ تو صورتحال یہ ہے، ٹاپ ٹرینڈ، اسی لیے ٹاپ ٹرینڈ یہ چل رہا ہے، امپورٹڈ حکومت نامنظور، یہ آرگینیکلی چل رہا ہے، یہ نیچرل وے میں چل رہا ہے، یہ فطری ہے، اس لیے یہ رک نہیں رہا۔ اگلی بات، ایسے ملکوں میں یہ چل رہا ہے جہاں کے قوانین جو ہیں وہ بھی اجازت نہیں دیتے، بلکہ وہاں پہ مظاہرے ہوئے۔ یو اے کی گورنمنٹ کو باقاعدہ طور پہ جاری کرنی پڑی، وارننگ لیٹر جاری کرنا پڑا کہ یہاں پہ جلسے جلوسوں کی اجازت نہیں ہے، اور قطر گورنمنٹ کو کرنا پڑا، کویت کو کرنا پڑا، سعودی عرب کو کرنا پڑا، تمام جو مڈل ایسٹ اور عرب کنٹریز ہیں ان سب کو یہ وارننگ لیٹر جاری کرنا پڑا اور تنبیہ جاری کرنی پڑی اوورسیز پاکستانیز کے لیے کہ یہاں پہ اس طرح کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود احتجاج ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت تک چلیں گے جب تک کہ اس کا ازالہ نہیں ہو جاتا۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ واشنگٹن وہاں پہ بھی تصدیق ہوگی، اور کل سوال کیا ایئر وائز کے کورسپونڈنٹ جہاں زیب نے اور امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان سے، تو انہوں نے تصدیق کر دی، افواج پاکستان کے بیان سے اتفاق کرتے ہیں مکمل طور پر، انہوں نے کہا۔ تو اس سے یہ جو ان کا اتفاق ہے یہ بھی کوئی کیا کہنا چاہیے، یہاں پہ سوٹ نہیں کرتا اگر امریکی فوج پاک فوج کے ترجمان کے بیان سے اتفاق کرتے ہیں۔ امریکہ نے یہ کہا ہے، نیڈ پرائس سے سوال پوچھا گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا الزامات میں کوئی صداقت نہیں، ہم پرامن جمہوری اصولوں اور انسانی حقوق کی حمایت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا کیا کہ سازش سے متعلق ہمارا پیغام اور بیان بڑا واضح ہے، ہم پاکستان میں کسی ایک جماعت کے حق میں نہیں اور پرامن جمہوری اصولوں انسانی حقوق کی حمایت کرتے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات کے ڈی جی میجر جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سازش کا لفظ نہیں، ڈیمارش صرف سازش پر نہیں دیے جاتے، اور بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو اس کو اور انہوں نے کہا جی کہ ہم پاک فوج کے ترجمان کے بیان کی حمایت کرتے ہیں۔ تو یہ سازش اور مداخلت، یہ اس میں کنفیوژن تو پیدا کی جا سکتی ہے، الجھایا تو جا سکتا ہے، لیکن حقیقت نہیں بدل سکتی، اور یہی کچھ ہوا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ایبسلیوٹلی ناٹ پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی جو ہے بات اڑا کے رکھ دی گئی، میں نے سن رہا تھا کل۔ تو بات یہ ہے کہ امریکی فوجی اڈے اگر انہوں نے مانگے نہیں تھے تو پھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو سٹیٹمنٹ کیوں دینا پڑی؟ اگر امریکہ نے فوجی اڈے مانگنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا تھا تو دفتر خارجہ کو سٹیٹمنٹ کیوں دینا پڑی؟ اور پھر اگر امریکہ فوجی اڈے نہیں مانگ رہا تھا تو اس صحافی کو سوال کیوں کرنا پڑا؟ اور پھر وزیر اعظم عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کے وہ ساری بحث کو، وہ سارے کشنز، وہ سارے ونڈوز جو کہیں نہ کہیں سے کھلے ہوئے تھے، اور واشنگٹن کو، پینٹاگون کو امید لگی ہوئی تھی کہ شاید یہ ہو جائے، شاید یہ ہو جائے، شاید یہ ہو جائے، تو پرائم منسٹر اس وقت کے عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کے وہ جو ان کے پاس انفارمیشنز تھیں، جو ان کے پاس اطلاعات آ رہی تھیں، ان کے پاس بھی اطلاعات آ رہی تھیں، ان کو انفارم کیا جا رہا تھا، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر جب تھے تو یہ پہلا موقع ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر آفس کو، پرائم منسٹر ہاؤس کو سفارتکاروں کی، سفیروں کی، غیر ملکی سفیروں کے لیے وہ کیا کہنا چاہیے، وزٹنگ پلیس نہیں بنایا کہ ڈائریکٹ سفیر جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کو اپروچ کر رہے ہیں اور جا کے معاملات طے کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک لیول رکھا ہوا تھا، اور ایون وہ برطانوی وزیر خارجہ سے بھی ایک دفعہ نہیں ملے تھے، اور وزیر خارجہ میں سے ملے، اور وزیر اعظم سے ملے۔ انہوں نے نیچے تک ان کو محدود رکھا ہوا تھا، اور برادر کنٹریز جو ہیں ان کے ایمبیسیڈرز ان سے ضرور ملتے تھے، اور وہ بھی اس وقت ملتے تھے جب کوئی وزٹ ہوتا تھا، کوئی ایگریمنٹس وغیرہ ہوتے تھے، اس وقت ان کی ملاقات ہوتی تھی۔ تو یہ جو
جب چاہا وائسرائے کی طرح وزیر اعظم سے ملاقات کر لی، انہوں نے یہ سلسلہ بین کر دیا تھا، بند کیا ہوا تھا اپنے آپ کو، تو اس لیے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان PM آفس جو ہے اس کی ڈگنیٹی اور اس کا لیول جو ہے وہ برقرار رہے اور اس کی جو اہمیت ہے وہ برقرار رہنی چاہیے، تو یہ انہوں نے ایک طریقہ کار رکھا ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیں گے اس سے پہلے بھی اور اب بھی آپ دیکھیں گے کہ سفیر ہوں گے اور PM آفس ہوگا، کوئی ایشو نہیں ہے، سب ادھر جائیں گے اور دفتر خارجہ کو لگ جائے گا تالا جیسے کہ پہلے لگا ہوا تھا۔ یہ صورتحال تو ایبسلیوٹلی ناٹ، کیوں کہا؟ اسی لیے کہا تھا۔ پھر میں نے خود، آپ چلے جائیں گوگل کریں اور گوگل پہ جا کے وائس آف امریکہ کی ایک نیوز پڑھیے، خالد حمید صاحب ہمارے پاکستان سے گئے ہوئے ہیں، نیوز کاسٹر ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن میں ہوتے تھے سینئر موسٹ، وہ باقاعدہ طور پہ یہ خبر سنا رہے ہیں بریکنگ کے طور پہ کہ پاکستان نے امریکہ کو فوجی اڈے دینے کے لیے حامی بھر لی ہے، یہ خبر ہے ان کی۔ اور اس کے بعد یہ سارا جو معاملہ تھا پھٹا تھا، تو دفتر خارجہ نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پرائم منسٹر نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو اس لیے جب یہ ایسی بات نہیں ہے تو پھر ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا پڑا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ تو میں خود وٹنس ہوں کہ کچھ ڈپلومیٹس نے ملاقات کی صحافیوں سے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں مسئلہ یہ ہے عمران خان صاحب سے کہ وہ چیزیں پبلک میں آ کے کر دیتے ہیں، تو یہ چیزیں پبلک میں کرنے والی نہیں ہوتی۔ ایون یہ بھی تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، یہ ٹھیک ہے پاکستان کا فیصلہ تھا، لیکن یہ پبلک میں آ کے کیوں کہا اور یہ وجہ یہ کیوں کہا گیا؟ تو اس لیے جو باتیں ہیں جو پاکستان کے وقار کو اور پاکستان کے عوام کو جس سے تھوڑی بہت آکسیجن ملی اور اس سے ان کو تھوڑی سی ان کی قدر و منزلت کا احساس ہوا، تو اس احساس کو ختم نہیں کرنا چاہیے، اس احساس کا قتل نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ایسی کوئی بات تھی نہیں۔ پاکستان نے اگر لیا ہے، اسٹینڈ لیا ہے پاکستان نے، اور وہ اگر عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے اسٹینڈ لیا تو وہ پاکستان کے لیا تھا کہ پاکستان کو یہ ترن والا سمجھتے ہیں اور اپنی ایک کالونی سمجھتے ہیں، اپنی ایک ڈومین سمجھتے ہیں، اپنے ماتحت ایک پروونس سے بھی چھوٹا سمجھتے ہیں، تو وہ نفی ہو جائے اور آپ کو بات چیت کرنے میں ان کے ساتھ ذرا دھڑلے سے بات چیت کریں اور بارگین کرنا پڑے تو کوئی وزن تو ہو انسان کا، تو یہ وہ کام ہے۔ ورنہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جتنا نقصان امریکہ نے ہمیں پہنچایا اتنا کسی نے نہیں پہنچایا، اور صرف وہی نہیں بلکہ تمام جو تھے غیر ملکی اتحاد، ان سب کے خفیہ اداروں کے لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنے میں آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ آپ سے ہی تو ہمیں معلومات ملتی تھیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ یہ سب کچھ کون کر رہا تھا؟ کلبھوشن زندہ جاوید مثال موجود ہے، وہ آپ کے پاس ہے، اور کس کے پاس؟ آپ کے پاس ہے، وہ ساری باتیں آپ کو بتا چکا ہے، اور کیا چاہیے؟ کیا ہمیں یہ سارا کچھ کس نے بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا امریکی ایجنسی کے پاس ہے، بلوچستان برطانوی ایجنسی کے پاس ہے، کراچی برطانوی ایجنسی کے پاس ہے، یہ سارے مل کے سارا کچھ کر رہے ہیں، پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سارے لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ تو پھر ایک بات دوسرا ہے کہ اگر یہ بیرونی مداخلت اور سازش نہیں تھی تو پھر اسرائیل میں خوشیاں کیوں منائی جا رہی ہیں؟ اسرائیل کا پریس کیوں خوش ہے؟ مغربی پریس کیوں خوش ہے؟ انڈیا کا پریس کیوں خوش ہے؟ انڈین میڈیا کیوں خوشیاں منا رہا ہے؟ شادیانے منائے جا رہے ہیں، یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ پھر اگر یہ بیرونی مداخلت اور سازش نہیں تھی اور اس کے ذریعے یہ سب کچھ نہیں ہوا، تو پھر وہ جو گستاخان رسول جو ہے وہ جو خاکے نعوذ باللہ شائع کرتا تھا، وہ کیوں خوش ہو رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں سوچنے والی باتیں ہیں۔ کچھ باتیں جو ہیں ان کی نفی نہیں کرنی چاہیے صرف اس لیے کہ نیریٹو بن رہا ہے۔ کچھ باتیں صرف پاکستان کے لیے تھیں اور وہ پاکستان کے لیے ہی کر رہا تھا وہ بندہ جس کو سب نے مل کے ذبح کیا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے، اور اب تو یہ بات آ چکی ہے، اب تو جیو پہ بیٹھ کے سہیل وڑائچ صاحب نے بھی بتا دیا ہے کہ عمران خان کو سپریم کورٹ، فوج اور ملٹیپل ایفرٹس کے ذریعے ہٹایا گیا ہے۔ یہ سارا کچھ آ چکا ہے اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں آئیں گی، اس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ تو ٹاپ ٹرینڈ کیوں نہیں ہٹ رہا، اس پہ سوچنا چاہیے آپ کو کہ کیوں نہیں ہٹ رہا، اور یہ ہٹے گا بھی نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔